بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA Info 2030 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 700 سے کم۔ WTO میں اصلاحات کی فوری ضرورت۔ التویجری۔ مکہ کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ بنگلہ دیش سے افرادی قوت منگوانے کے لیے ضوابط مقرر۔ اہلیہ کا موبائل فون چیک کرنا جرم۔ جدہ کی ایک مارکیٹ میں لڑنے والے 6 غیر ملکی گرفتار۔ غیر ملکی کو کاروبار کی اجازت دینے پر 2 سعودیوں کے خلاف کارروائی۔ اقامہ دوبارہ تجدید نہیں ہوا، واپسی کیسے؟ سوال اور جواب۔ کورونا کے نئے کیسز مسلسل 700 سے کم۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کے نئے کیسز میں مسلسل دوسرے دن ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ سنیچر کو بھی 700 سے کم نئے مریض سامنے آئے۔ وزارت صحت کے مطابق سنیچر 12 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 634 نئے مریض سامنے آئے۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,25,050 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 903 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 3,01,836 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کورونا سے 27 افراد ہلاک ہوئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,240 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,974 ہے، جن میں سے 1,343 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کورونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مکہ میں رہی، جہاں 69 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 65، الحفوف 51، دمام 45، مدینہ 35، ریاض 35، القطیف 26، المبرز 23، یمبو 21، جازان 18، حائل 17، الزہران 15، ابو عریش 12، خمیس مشیط 10، بریدہ 9 اور ابہا میں 9 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 25 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 10 شہروں میں 2 اور 10 شہروں میں 3 جبکہ 6 شہروں میں 4 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدی امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 1 ماہ سے کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ WTO میں اصلاحات کی فوری ضرورت۔ التویجری۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن WTO کے ڈائریکٹر جنرل کے لیے سعودی عرب کی امیدوار محمد التویجری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ WTO میں اصلاحات کی فوری ضرورت ہے۔ عرب نیوز کے مطابق محمد التویجری کا یہ تبصرہ جنیوا میں WTO کے صدر دفتر میں ہونے والی پریس کانفرنس کے بعد سامنے آیا، جس میں آرگنائزیشنز مستقبل سے متعلق ان کے وژن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد التویجری نے عالمی تجارت کے بہاؤ کو متاثر کرنے والے بڑے چیلنجوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اصلاحات پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہیں۔
سعودی عرب نے WTO کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے کے لیے التویجری کو ایسے وقت میں نامزد کیا ہے جب تجارتی نظام میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور سعودی عرب میں G20 کی قیادت کے تناظر میں عالمی تجارتی نظام کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہا ہے۔ WTO کے ڈائریکٹر جنرل کے لیے سعودی امیدوار نے مزید کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں چیلنجوں کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے درست طریقے سے اسٹڈی کرنے اور اس کے حل کے لیے مختلف خاکے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرگنائزیشنز میں اعتماد کی بحالی نئے ڈائریکٹر جنرل کی اولین ترجیح ہونی چاہیے، جبکہ تبدیلیوں کا جواب دینے کی صلاحیت بھی مستقبل میں آرگنائزیشنز کا کامیابی کے لیے سب سے اہم معیار ہوگا۔ WTO کے نئے ڈائریکٹر جنرل کے سامنے کئی چیلنجز ہوں گے۔ نمایاں ترین 2021 وزارتی کانفرنس کی تیاری اور منجمد تجارتی مذاکرات کا احیاء ہے۔ ایک اہم چیلنج امریکہ کے ساتھ WTO کے تعلقات کو بہتر بنانا بھی ہوگا، جبکہ نئے کرونا وائرس کے باعث نئے حالات اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ مکہ کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سعودی عرب میں مکہ ریجن کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ ہفتہ کو مکہ، جازان، عسیر، باہا، مدینہ اور تبوک ریجن میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق مکہ کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ شہری دفاع نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ نشیبی علاقوں اور وادیوں میں جانے سے احتیاط کریں۔ شہری دفاع نے جازان ریجن میں بھی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ بارش کی صورتحال کے باعث احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ جازان ریجن میں اتوار تک موسم غیر مستحکم رہے گا۔ جازان میں شہری دفاع کے میڈیا ترجمان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ سیلابی پانی سے گزرنے کا خطرہ مول نہ لیں اور جب تک خطرہ ختم نہ ہو جائے محفوظ مقامات پر ہی رہیں۔ ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دوران بچوں کی بھی نگرانی کی جائے اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں۔ غیر مستحکم موسم کے دوران گاڑی چلانے میں بھی احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش سے افرادی قوت منگوانے کے لیے ضوابط مقرر۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے بنگلہ دیش سے افرادی قوت منگوانے کے لیے ضوابط مقرر کیے ہیں۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود سے مقامی شہری نے دریافت کیا تھا کہ بنگلہ دیش سے افرادی قوت درآمد کرنے کی کیا شرائط ہیں۔ آج ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ٹویٹر پر بیان میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش سے گھریلو کارکن کے طور پر کسی بھی غیر شادی شدہ شخص کی خدمات حاصل نہیں کی جا سکتی، البتہ نجی ڈرائیور اور فیملی میل نرس کا ویزا جاری ہو سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ رواں سال گھریلو ملازمین کی تعداد 14% بڑھ کر 36,90,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اہلیہ کا موبائل فون چیک کرنا جرم۔ سعودی وکیل نائف آل منسی نے کہا ہے کہ اہلیہ کا موبائل چیک کرنا جرم ہے، کوئی بھی شوہر اس کا مجاز نہیں، قانون نے ایسا کرنے کو جرم قرار دے رکھا ہے۔ الاخباریہ چینل کے مطابق آل منسی نے اپنی بات کی واضح کرتے ہوئے کہا کہ انفارمیشن کرائم قانون کی دفعہ 3 میں بتایا گیا ہے کہ شوہر یا بیوی کسی کا بھی موبائل چیک کرنا جرم ہے۔ کمپیوٹر سٹیٹس اور سمارٹ آلات کو چیک کرنا منع ہے اور قانون میں یہ حرکت جرم شمار کی جاتی ہے۔ الاخباریہ کے پروگرام الراست سے گفتگو کرتے ہوئے سعودی وکیل کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی اہلیہ کا موبائل چیک کرے گا اور ان کے خلاف یہ الزام ثابت ہو گیا تو انہیں 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی۔ سعودی وکیل نے مزید بتایا کہ اگر اپنی بالغ اولاد میں سے کسی کا موبائل، سمارٹ آلات یا کمپیوٹر چیک کیا گیا تو یہ بھی جرم شمار ہوگا۔
تاہم نابالغ اولاد کے موبائل فون چیک کرنا جرم نہیں ہے۔ جدہ کی ایک مارکیٹ میں لڑنے والے 6 غیر ملکی گرفتار۔ مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے کہا ہے کہ جدہ کی ایک مارکیٹ میں لڑنے والے 6 پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں متعدد غیر ملکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے دکھایا گیا ہے۔ واقعہ جدہ کے ایک محلے میں ہوا ہے، جس کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ملوث افراد کی شناخت کر لی۔ گرفتار شدگان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ لڑائی کی وجہ ان کا آپس میں کسی معاملے پر اختلاف ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار شدگان کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جا رہی ہے، بعد ازاں انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ غیر ملکی کو کاروبار کی اجازت دینے پر 2 سعودیوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی وزارت تجارت نے اپنے نام پر غیر ملکی کو کاروبار کرنے کی اجازت دینے پر 2 شہریوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ایک سعودی شہری سمیر بن محمد العقیل اور شہری خاتون لولو بن محمد بن جنیدی پر شامی تارک وطن ماہر قاسم الکبیر کو اپنے نام سے تجارتی ادارہ کھولنے اور اس میں کاروبار کرنے کی اجازت کا الزام ثابت ہوا ہے۔ جدہ میں شامی تارک وطن دونوں سعودیوں کے نام پر قائم ادارے کے تحت اپنے لیے تعمیراتی ٹھیکے لیتا رہا ہے۔ سعودی کے نام پر غیر ملکی کاروبار کا انکشاف ہوتے ہی وزارت کی متعلقہ کمیٹی نے تفتیشی کارروائی شروع کی تو الزامات ثابت ہو گئے۔ وزارت نے تینوں افراد کو عدالت میں پیش کیا، جس نے تینوں افراد پر 3,50,000 ریال جرمانے کے علاوہ اجازت دینے والے مرد شہری اور شامی غیر ملکی کو 6 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ دونوں تجارتی ادارے ہمیشہ کے لیے بند اور ان کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ دونوں شہریوں کو آئندہ کسی بھی تجارتی سرگرمی کا لائسنس نہیں دیا جائے گا۔ عدالت نے قید کی سزا پوری کرنے کے بعد شامی غیر ملکی کو ملک سے بے دخل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ عدالتی فیصلے کے مطابق ملوث افراد کے ناموں کی تشہیر مقامی اخبارات میں کی جا رہی ہے۔ اقامہ دوبارہ تجدید نہیں ہوا، واپس کیسے؟ سوال اور جواب۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ نعمان اقبال کا سوال ہے، میرا اقامہ اور چھٹی 2 روز قبل ختم ہو چکی ہے، کیا خودکار طریقے سے اس میں توسیع ہو جائے گی؟ اس حوالے سے معلومات درکار ہیں۔ جواب، وہ غیر ملکی جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کے لیے سعودی حکومت نے خصوصی رعایت دی ہے، جس پر عمل درآمد مرحلہ وار ہو رہا ہے۔ دی جانے والی شاہی رعایت کے تحت مملکت سے باہر گئے ہوئے تارکین کے اقاموں اور خروج و عودہ کی مدت میں 1 ماہ یعنی 30 ستمبر تک توسیع کی جا رہی ہے۔ یہ توسیع خودکار طریقے سے کی جائے گی، جس طرح ماضی میں کیا جا چکا ہے۔ زہرا بطول نے پوچھا ہے کہ کورونا کی وجہ سے چھٹی گئے ہوئے پاکستانی کب آئیں گے، اس حوالے سے اپڈیٹ کیا ہے؟ جواب، اب تک سعودی حکام کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی ختم کی جائے گی، سرکاری چینلز پر باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ ذہنوں نے استفسار کیا ہے، میں چھٹی پر پاکستان آیا ہوں، جس کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اس دوران میرا اقامہ ایک بار تجدید ہوا، دوبارہ نہیں ہوا، میں واپس سعودی عرب کس طرح آ سکوں گا؟ جواب، کرونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہے، جس کی بحالی کے لیے
किस्म के अहकामात जारी नहीं हुए। जहां तक आपके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी की बात है तो इस हवाले से सऊदी हुकाम की जानब से तोसी का अहकामात सादर हो चुके हैं, जिस पर मरहलावार अमल दरामद जारी है। जब परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म हो जाएगी, उसके बाद गैर मुल्कियों की वापसी के बारे में सरकारी तौर पर ऐलान करके तरीकाकार वाज़ेह किए जाएंगे। लाल गुल का सवाल है, मेरी छुट्टी 29 अगस्त को खत्म हो चुकी है, अब तक तस्वीर नहीं हुई, सख्त परेशानी में हूँ, रहनुमाई करें। आप परेशान ना हो। दीवान शाहीन की जानिब से मुमलकत से बाहर गए हुए तमाम गैर मुल्कियों के इकामे और खुरूज ओहदा की तस्वीर के हवाले से अहकामात जारी किए जा चुके हैं, जिन पर अमल दरामद जारी है। महकमा पासपोर्ट और नेशनल डेटाबेस सेंटर के तहत मुश्तरका तौर पर तारकीन के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तस्वीर के मराहल निमटाए जा रहे हैं। इस हवाले से जैसे ही आपकी बारी आएगी, इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में खुद कार तरीके में तस्वीर कर दी जाएगी। नाज़रीन, ये थी आज की उर्दू न्यूज़ की खबरें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।